دوحان اسٹوڈیو کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم دوستو، آج ہم چاہت کے رشتے کے پہلے ایپیسوڈ کا ریویو کرنے جا رہے ہیں۔ یہ یمنا احمد کا لکھا ہوا ڈرامہ سیریل ہے۔ اس کے پہلے یہ ایپیسوڈ کی سٹوری کچھ اس طرح سے ہوگی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ آ کر اس کے کان میں اتنی زور سے بولا کہ ایمن کے ہاتھ سے شیشے کا باول گرتے گرتے بچا، جس میں وہ کیک کے لیے امیزہ مکس کر رہی تھی۔ سہیب بھائی، آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا، آرام سے نہیں بولا جاتا آپ سے۔ وہ اپنی خفت مٹاتے ہوئے اسی پر برس پڑی۔ ویسے بنا کیا رہی ہو؟ وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتا للچاتی نظروں سے باول کی طرف دیکھتا ہوا بولا، کیک بنا رہی ہوں، لیکن آپ کے لیے نہیں ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پچھلی دفعہ جو کیک میں نے بنایا تھا، آپ نے اس کے بارے میں کیسے کمنٹس پاس کیے تھے۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی، تو ذرا سچ بتاؤ، میں نے کیا کچھ غلط کہا تھا؟ وہ کیک اتنا سخت تھا کہ دیوار میں دے مارے تو دیوار ٹوٹ جائے، لیکن کیک کو کچھ نہ ہو۔ وہ شرارت سے مسکراتے ہوئے بولا، تو ٹھیک ہے پھر، جو مرضی کہتے رہیں، مگر اس دفعہ کیک اچھا بھی بنے گا اور آپ کو چکھاؤں گی بھی نہیں۔ ایمن نے بھی بدلہ اتارا، اوکے، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے بیمار ہونے کا۔ ایسا کیک کھانے سے بہتر ہے کہ بندہ کیک کا نام لینا بھول جائے۔ وہ اسے چڑھاتا ہوا چچی جان کے پاس چلا گیا اور وہ کھولتی رہ گئی۔ سلمان صاحب اور عثمان صاحب دو بھائی تھے۔ سلمان صاحب بڑے اور عثمان صاحب چھوٹے تھے۔ سلمان صاحب اور ان کی زوجہ زبیدہ کے 3 بچے تھے۔ بڑا بیٹا شعیب، جو کہ ایم اے سے فارغ ہو کر اپنے باپ اور چچا کے ساتھ بزنس میں آ گیا تھا۔ اس سے چھوٹا سہیب آج کل BBA کر رہا تھا، اور سب سے چھوٹا ندا سیکنڈری کی اسٹوڈنٹ تھی، جبکہ عثمان صاحب اور ان کی زوجہ صفیہ بیگم کی اکلوتی بیٹی ایمن ندا کے ساتھ ہی سیکنڈری میں تھی۔ دونوں بھائی کا بزنس اکٹھا تھا۔ ان کے والد صاحب نے وراثت میں ان کے لیے 1 کنال کا مکان چھوڑا تھا، جسے ڈبل پورشن میں بعد میں نئے طرز سے بنوا لیا گیا تھا۔ اس مکان کا نقشہ ایسا تھا کہ پچھلی طرف راہداری سے ایک ہی راستہ تھا، جو کہ کچن کے پچھلے دروازے سے نکلتا تھا، تاکہ ایک دوسرے کی طرف آسانی سے آیا جا سکے۔ دونوں گھروں میں مثالی پیار تھا، بلکہ ایمن تو زیادہ تر یا تایا جان کے پورشن میں ہی پائی جاتی تھی۔ امی جان ایمن نے آواز دی، جی بیٹا۔ صفیہ بیگم نے مصروف سے اندازے میں کہا۔ وہ الماری میں کپڑے وغیرہ درست کر کے رکھ رہی تھی۔ آج شام کی چائے تائی اماں کی طرف چل کر پیتے ہیں، کیونکہ میں نے آج فریش کریم کیک بنایا ہے اور سہیب بھائی کو نہیں دوں گی، بس ان کو ادھر جا کر چڑھانا ہے۔ اس نے ساتھ ہی وجہ بیان کی۔ صفیہ بیگم اس کے انداز پر مسکرا دی، بیٹا پلیز، مجھے گھر پر بہت کام ہے، آپ چلی جاؤ، میرے لیے تھوڑا کیک لیتی آنا۔ ٹھیک ہے، آپ نہیں جا رہی تو میں بھی نہیں جاؤں گی، ایمن نے ضدی پن سے کہا۔ اچھا چلو کیک وغیرہ پکڑو، میں آ رہی ہوں، انہوں نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ اکلوتی اولاد ہونے کا یہی تو فائدہ ہے کہ بات جلدی مان لی جائے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تائی جان ندا، جلدی آؤ، میں نے بہت اچھا کیک بنایا ہے، آؤ سب مل کر کھاتے ہیں۔ اس نے ان کی طرف آتے ہی اونچی آواز میں بولنا شروع کر دیا تاکہ سہیب بھی سن لے۔ اس کی آواز سن کر زبیدہ بیگم اور ندا کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آ گئیں، اور ایمن کی آنکھوں میں مچلتی شرارت دیکھ کر سمجھ گئی کہ وہ کس وجہ سے اونچا بول رہی ہے۔ السلام علیکم آپا۔ اس کی امی نے تائی جان کو سلام کیا۔ وہ لوگ وہی لاؤنج میں ہی بیٹھ گئے، جبکہ ندا چائے بنانے کچن میں چلی گئی۔ تائی جان، سہیب بھائی کہاں ہیں؟ اس نے تائی جان سے آہستہ سے پوچھا۔